باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درجہ 8ویں موضوع ہے ہمارا سبق نوبل انعام کی کہانی کا مختصر خلاصہ. یہ ہماری درسی کتاب کا چھٹا لیسن ہے. اس لیسن کا نام ہے نوبل انعام کی کہانی. اسی لیسن کا ایک مختصر خلاصہ ہم نے اس لیسن سے نکالا ہے جو آپ دیکھیں گے اور اس پر غور خوض کریں گے. پیارے بچوں، نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. آپ نے نوبل پرائز کے بارے میں سنا ہوگا. ایسے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں اسی انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بورڈ پر دکھائیں. اس انعام کے جاری کرنے والے ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھے. ان انعاموں میں سے ایک جس کا نام ہے ڈاکٹر الفریڈ نوبل، اس نے بھی یہ انعام جاری کیا ہے. انہیں کے نام پر یہ انعام نوبل پرائز ہے. اسی الفریڈ نوبل کے نام پر ہی ہر سال یہ انعام دیا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز کہلاتا ہے. نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادبیات اور اقتصاد میں نمایاں کارناموں یعنی نوبل پرائز کن کاموں کے لیے، امن کے لیے، ادب کے لیے، فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، ادبیات اور اقتصادیات، ان میں جو لوگ نمایاں کام کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، انہیں کو یہ انعام دیا جاتا ہے. اس انعام کی خصوصیت یہ ہے، اس انعام کے لیے ایک خصوصیت یہ ہے، کنیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو، یعنی دنیا میں جو بھی شخص رہتا ہے اس کو کسی لحاظ یعنی بڑائی کے لحاظ سے، رنگ و نسل کے لحاظ سے، وہ تمام لحاظ بالا تر رکھ کر یعنی بلا امتیاز اس میں کسی قسم کی کوئی بڑا چھوٹا نسل مل سکتا ہے. اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپے ہے. یعنی اگر اس انعام میں ایک غریب بچہ بھی پہل کر سکتا ہے، اس کے قابل ہے، اس کو بھی یہ 15 لاکھ روپیہ انعام ملے گا. یہ انعام متعدد سائنسدانوں کو ملا ہے. یہ انعام جو بہت سارے سائنسدانوں کو ملا، مثلا رابرٹ ٹیگور کو ملا، سی وی رمن کو ملا، ہرگوبند کھرانا کو ملا، چندر شیکھر، شیکسپیئر اور مدر ٹریسا کو بھی یہ انعام ملا. اس انعام کو قائم کرنے والے نوبل جو الفریڈ نوبل جو سویڈن کے ہیں، جو یہ انعام قائم کیا گیا ہے، وہ ایک جس کا نام ہے الفریڈ نوبل جو سویڈن کے رہنے والا تھا، اس نے یہ قائم کیا ہے. ان کی پیدائش یعنی اس کی جنم دن سویڈن کی راجدھانی ہومسٹاک میں ہوئی. 21 اکتوبر 1835 میں ہوئی. یعنی وہ راجدھانی دہلی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1835 میں ہوئی. یعنی 1896 میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ 63 سال ہو گیا الفریڈ نوبل تو اس کا انتقال ہو گیا. الفریڈ نوبل ایک تاجر کا باپ، یعنی جو الفریڈ نوبل تھا وہ ایک تاجر کا باپ تھا. یعنی تاجر جس کو کہتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں. بعد میں اس کا باپ بے وجہ ہو گیا. تجارت کے سلسلے میں اس کا باپ بے وجہ ہو گیا، کنگال ہو گیا، غریبی ہو گئی، کافی مدت قسم پذیری میں گزاری. یعنی انہوں نے کافی ٹائم غریبی میں گزاری. آخرکار محنت اور لگن کی بدولت پھر الفریڈ نوبل نے محنت اور لگن کی دولت حاصل کر کے وہ ایک سائنسدان بنا. اس کے بعد کافی دولت کمائی. جب وہ سائنسدان بنا تو الفریڈ نوبل نے بہت ساری دولت کمائی. اپنے ملازم اور مزدور کے لیے رہنے کے لیے ہوادار مکان، یعنی جس جگہ وہ الفریڈ نوبل رہتا تھا، جو اس کے پاس وہ ملازم تھے، مزدور تھے، اس نے انہوں کے لیے ہوادار مکان بنوائی اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی، یعنی جو اس کو منافع وہاں ملے، منافع کا معنی یعنی ان کو جو نفع ملتا ہے اس میں انہوں نے جو کام ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کو شراکت داری کی. الفریڈ نوبل ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. بعد میں الفریڈ نوبل ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس لڑکی کا انتقال ہو گیا. اس ثانیے کے بعد جب الفریڈ نوبل کو وہ ثانیہ ہوا، وہ صدمہ پہنچا، اس ثانیے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نئے کاموں کے لیے، تو پھر اس کے بعد اس نے وہ دولت کمائی وہ نئے کاموں کے لیے، یعنی ہسپتال بنائے، پل بنائے ہیں اور بہت سارے نئے کام کیے ہیں. تمام عمر شادی نہیں کی تو اس نے الفریڈ نوبل نے پھر بعد میں تمام عمر میں شادی نہیں کی اور وصیت کی. وصیت اس بات کو کہتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی کرنا پڑتی تھی، اور وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال، یعنی جو اس کی وہ آمدنی ہے اس وقت بھی، ہر سال اسی آمدنی سے انعامات دیے جائے. لہذا انہیں کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات، جو آج دنیا میں بڑے سائنسدان ہیں، ادیب ہیں، ماہرین اقتصاد اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں.
انہیں لوگوں کو اسی کی آمدنی سے آج یہ انعامات دیے جاتے ہیں، اسی کے وسیع کے کہنے پر، الفریڈ نوبل کے وسیع کے کہنے پر. یہ ہے اس نظم سبق نوبل انعام کی کہانی کا مختصر خلاصہ. انشاءاللہ اگر صبح زندگی ہو تو ہم اسی لیسن سے اس کے مشکل الفاظ اور جملے بنائیں گے.